بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا حیران کن اور ایمان افروز واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہل عقل و دانش کے لیے حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فالج و جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر یہ کہتے، میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے۔ اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت و بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اس نے ان کی حاجت براری نہ کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توفیق و ہدایت کی باد عنایت چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، کب تک اس بہرے و گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ آواز نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے؟ میں اسے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کی، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی تو خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز، زمین ساکت و جامد اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں۔ اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بت کے پاس واپس آئے تو وہ بھی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ پھر بت کو گھور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے ہجر و شجر گفتگو فرمائیں گے، چاند ان کی خاطر دو ٹکڑے ہوگا، اور وہ نبی ربیع و بنی مضر کے سردار ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے استفسار فرمایا، کیا تم سن رہی ہو؟ یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اس سے مولود محترم کا اسم گرامی تو دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان سے گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اسم گرامی کیا ہے؟ آواز آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تہامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب راہ حق پالیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے اس سے دریافت کیا، یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور
یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا اس میں گرامی کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان کا مبارک نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف۔ میں نے پوچھا، ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا، قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا، خدائے وحدہ لا شریک ذوالجلال کی۔ میں نے پوچھا، اے مجھ سے خطاب فرمانے والے تو کون ہے؟ جواب ملا، میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی، جس دکھ درد پہ میں مبتلا ہوں اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، بارگاہ رب العزت میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نے اپنا راز اور اپنی برہان ان کو ودیعت کر دی ہے۔ اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی میں ضرور اس کو قبول کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول فرماؤں گا۔ بس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یقیناً اس مولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خوش آئند ہے اور بڑی دلاویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے متعلق دریافت کیا اور پھر کاشانۂ اقدس کے دروازے پر دستک دی۔ جواب ملنے پر عرض کی، ہمیں اس نو مولود ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں، جس کے نور کی بدولت اللہ عز و جل نے موجودات کو منور فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد شرف والے ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے اپنا دین چھوڑا اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور چور کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دیر کے لیے دروازے سے ہٹ گئیں اور دوبارہ واپس آ کر انہیں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ جب شمع رسالت کے پروانوں نے اجازت پا کر باریابی کا شرف حاصل کیا تو انوار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر نثار ہو گئے اور بے اختیار تکبیر و تحلیل کے نعرے زبانوں پر جاری ہو گئے، اور پھر جب رخ زیبا سے نقاب ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی کرنیں آسمان تک جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے۔ قریب تھا کہ رعب و دبدبے سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبے کو مخفی رکھوں۔ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ دلوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ دیا اور کہا، مجھے واپس حضرت آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر لے چلو، ان سے دوسری بار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں۔ لہٰذا وہ سب ان کی یہ بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گئے اور گھٹی گھٹی سانسیں لینے لگے، اور پھر اسی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور اللہ عز و جل نے ان کی روح پاک کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔